وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا یہ راز میں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. تلک آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. بے شک نازل کیا ہے ہم نے اس کو قرآن عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے بہترین واقعہ اس کے ذریعے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کے جانب یہ قرآن. اور یقیناً آپ اس سے پہلے ناواقف تھے. وہ وقت یاد کرو جبکہ کہا یوسف نے اپنے والد سے اے میرے ابا جان بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو. میں نے دیکھا ان کو کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بچے مت بیان کر اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ورنہ وہ تیرے لیے سازش کریں گے. سازش کرنا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اسی طرح منتخب کرے گا تجھ کو تیرا رب اور سکھلائے گا تجھ کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر اور آل یعقوب پر جیسا کہ اس نے پورا کیا اپنا انعام تیرے دونوں آبا و اجداد پر اس سے پہلے یعنی ابراہیم اور اسحاق پر. بے شک تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے. یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں میں عبرت کی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. جبکہ کہا یوسف کے بھائیوں میں کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین بہت پیارے ہیں ہمارے والد کو ہم سے بھی حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں. بے شک ہمارے والد کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں لہذا قتل کر دو یوسف کو یا پھینک آؤ اس کو کسی سرزمین میں تاکہ خالص ہو جائے تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ اور ہو جانا تم اس کے بعد نیک لوگ. ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو ڈال دو کسی گہرے کنویں میں
نکال کر لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے اپنے والد سے، اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا بھروسہ ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں؟ حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں، بھیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ کل کہ وہ کھائے گا، وہ کھیلے گا اور کھائے گا، اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ بات غم میں ڈال دیتی ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور مجھے خوف ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو جاؤ۔ یوسف کے بھائی کہنے لگے، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، تو یقیناً اس وقت ہم تو نقصان میں پڑ جائیں گے۔ پھر جب لے چلے وہ یوسف کو، اور اتفاق کیا انہوں نے اس بات پر کہ یوسف کو ڈال دیں گے وہ کسی گہرے کنویں میں، اور ہم نے یوسف کی جانب وحی بھیجی کہ ضرور بھی ضرور تو بتا دے گا ان کو ان کا ایک کام، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اور آئے یوسف کے بھائی اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑنے کے لیے چلے گئے اور چھوڑ دیا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو کھا گیا اس کو بھیڑیا، اور آپ کاہے کو ہمارا یقین کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور لے آئے وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایک بات ہے جو تمہارے دلوں نے تم کو سکھائی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ مددگار ہے اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ سورہ یوسف ہے، اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیتیں۔ یہ سورت مکے میں نازل ہوئی۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ خود اللہ نے بیان فرمایا، اور یہ واقعہ عرب نہیں جانتے تھے۔ مکے میں اس واقعے کا چرچا نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یقیناً آپ قرآن کریم میں اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہودیوں نے اس واقعے کے متعلق سوال اسی وجہ سے کیا تھا کہ آپ کا امتحان لے، آپ کو آزمائے۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ واقعہ آپ بیان کریں تھے، اور اگر نبی نہیں ہیں تو آپ کو اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہو۔ سورہ یوسف میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا یوسف علیہ السلام کا، اور اس کو فرمایا احسن، بہترین واقعہ، احسن، بہترین۔ دنیا میں جتنے واقعات پیش آئے اللہ نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، احسن القصص، بہترین واقعہ۔
ایک ہوتا ہے بے، فارسی میں کہتے ہیں بے، بولے تو اچھا ہے، بہتر، بہت اچھا، بہترین، سب سے اچھا، یعنی جیسے خوب، بہتر، خوب تر، بہت بہتر، خوب ترین، سب سے بہتر۔ بہرحال اللہ نے اس کو احسن القصص بنایا، سب سے بہترین واقعہ۔ لہذا آپ کو بھی شوق پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے جسے بہترین فرمایا وہ واقعہ کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات، سنے بھی ہوں گے اپنے علماء سے، یعنی لیکن یہ کیونکہ مجلس تفسیر کی ہے، تفسیر بولے تو ذرا ڈیپ میں جانا، ایک تو سمندر میں تیرنا اوپر، اور ایک ہے ڈیپ میں جانا۔ موتیاں جو ہوتی ہیں نا سمندر کے ڈیپ میں ہوتی ہیں، جتنا غوطہ لگاؤ گے اتنی موتیاں تمہارے ہاتھ کو لگے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کو اللہ نے خود بہترین فرمایا۔ پہلے اس کا شان نزول سمجھو، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ شان نزول ہے تو نازل ہونے کا سبب، وجہ، اور حدیث بیان کرنے کی وجہ کو سبب ورود کہتے ہیں، شان ورود۔ اور قرآن کی آیتوں کے نزول کے سبب کو شان نزول کہتے ہیں۔ اور سمجھ میں آ رہا ہے، یہ باریک فرق ہے۔ تو شان نزول یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی سورت کے نازل ہونے کا سبب، وجہ، یہ واقعہ۔ اور حدیث پاک بیان کیا حضور نے، تو اس موقع کو کہتے ہیں شان ورود۔ تو سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب درجہ ہوا، یہاں تک کہ مکے سے مدینے تک آپ کی شہرت ہو گئی، ایک نبی مکے میں ظاہر ہوئے، یہودیوں کو اندازہ ہوا ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہو جن کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، تورات میں، انجیل میں، اور انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفوں میں، کتابوں میں۔ ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے کہ بنو اسماعیل میں اللہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا فرمائے گا جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا، کیونکہ اب تک بنی اسرائیل میں نبی ہوتے چلے آئے، 40,000 سے زیادہ پیغمبر ایک خاندان میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ دوسری روایت یہ ہے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ابو ذر غفاری کی روایت میں 1,24,000، اور ہمارے لوگ جو ہے ڈرتے ڈرتے بیان کرتے کم و بیش، کم و بیش کیا ہے؟ ابو ذر غفاری کی روایت میں 7 ہے، 1,24,000 انبیاء کرام اللہ نے مبعوث فرمایا، ان میں سے 315 رسول ہیں۔ نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بیان کر دیا ہے، شاید مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے 10 نبیوں کے علاوہ باقی تمام بنی اسرائیل میں سے ہوئے،
اور جو بنی اسرائیل کے علاوہ ہیں وہ 10 نبی کون سے ہیں آج بیان نہیں کرنا کیونکہ ادھار رکھنا پڑتا تھا. بعد میں لوگ تقاضا کرتے کہ آج ادھار ہمارا دیتے. تو وہ 10 نبی جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں وہ 10 کو چھوڑ کر باقی تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں سے ہوئے. اچھا اور تیسری روایت بھی سن لو کہ 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے. بہرحال 4000 ہو 40,000 ہو یا 10 کم 1,24,000 انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہر کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے. آسمانی کتابوں میں بلکہ ویدوں میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے 31 مرتبہ یعنی 31 31 مرتبہ ویدوں میں حضور کا تذکرہ ہے. کہیں پر آپ کو محمد کہا گیا کہیں احمد کہا گیا اور کہیں میرا شمس کہا گیا کہیں انتم رشی کہا گیا. یہ سب آپ کے الفاظ ویدوں میں موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں. جیسے یہودی عیسائی حضور کا تذکرہ چھپایا کرتے تھے ہندو بھی حضور کا تذکرہ چھپاتے ہیں. خاص طور سے پنڈت برہمن کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر برہمن آخر وقت میں کلمہ پڑھتا ہے. لیکن عوام الناس سے وہ چھپاتا ہے. کیوں؟ ان کی آمدنی بھی بند ہو جائیں گی. حب جاہ اور حب مال یہ 2 چیزیں ذریعہ بنی آپ کو چھپانے کی. اللہ نے فرمایا خبردار حق اور باطل کو مکس نہ کرو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ حق کو چھپاؤ مت. یہ مجرم ہے حق کے چھپانے کا. اور بات ہمارے دیندار قرآن کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اب تو حضرت مولانا ساتھ ساتھ میں باضابطہ کی بھی جاری کیا ہے. مجلسوں میں ایک صاحب کو سنا ہے وہ کلپ ہے مولانا ساتھ ساتھ میں انہوں نے تاکید کی جماعت والوں کو کہ تفسیر کے درس میں تم شریک ہوا کرو اپنے احباب کے ساتھ. بہت تاکید کی. لیکن ہمارے بعض اکابر اس کو بھی چھپا رہے ہیں. حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے یاد رکھو. بہرحال اللہ نے آپ کو توفیق دی. آپ دوڑے ہوئے شوق کے ساتھ قرآن کو سننے کے لیے تشریف لائے. اللہ آپ کا یہ جذبہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی نسلوں کو بھی قرآن پاک کا عاشق بنائے. یہی تو ایک کتاب ہے جو آسمان سے نازل ہوئی. رہ گئے احادیث وہ قرآن کی تشریح ہے. وہ یہ بات سمجھ. اور رہ گیا فقہ مسائل وہ حدیث کی تشریح ہے. اصل اصول تو قرآن پاک ہے. تو بہرحال اللہ نے بھی فرمایا کہ یہودی عیسائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا، ایک بات اور یاد رکھو، بنی اسرائیل میں تو 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ تم بولیں گے ہم کہاں گئے پھر؟ امت محمدیہ کی فضیلت کا کیا؟ امت محمدیہ کی فضیلت بھی بیان کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ساری امتوں میں تم بہتر، پیغمبر تو 1,24,000، امتیں کتنی؟ ہر نبی کی الگ امت نہیں ہوئی، یاد رکھو، امتیں صرف 70 ہوئی، امتیں 70 اور پیغمبر 1,24,000۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایک امت میں ہزاروں پیغمبر بھی آ چکے، جیسے ایک بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر۔ عرب میں کتنے پیغمبر ہیں؟ عربوں میں صرف 4 پیغمبر ہوئے، 5واں کوئی پیغمبر عرب نہیں تھا۔ نمبر 1 حضرت ہود علیہ السلام عرب تھے، ان کی قوم تھی قوم عاد، اور قوم عاد رہتی تھی احقاف میں، یمن کا علاقہ ہے، یمن عمان، احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف بولے تو کیا؟ ریگستان، اور قرآن میں مستقل سورت کا نام یہ سورہ احقاف۔ دوسرے پیغمبر عرب حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم سمود، قوم سمود رہتی تھی حجر میں اور وادی القرا میں، علاقہ مکے سے ملک شام کے درمیان ہے۔ تیسرے عرب پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم اصحاب مدین، مدین کیا ہے؟ جارڈن میں، جو عرب کا ملک ہے نا، اردن فلسطین سے لگا ہوا ہے۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کتنے ہوئے؟ سن رہے کا سو رہے؟ جی سونے کا یہ وقت نہیں ہے، جاگ بھی جاؤ بے خبرو، ورنہ ہم تو تم سے زیادہ چین سے سونے والے۔ ہمارے کیا پڑی؟ ہم چھوڑ کے تمہارے تک آتے ہیں قرآن سنانے۔ بہرحال چوتھے پیغمبر ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت تمام مخلوقات۔ حضور نے فرمایا مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے تمام انبیاء پر، 6 چیزوں میں۔ آپ نے فرمایا
اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات بولے تو 1 گھنٹے کا بیان 5 منٹ میں کر دیتے تھے۔ اور حضور کے جو بیانات ہوتے تھے نا، لمبے چوڑے نہیں۔ ایک ہمارے بیانات ہیں، مائک چھیننا پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹے کا بیان 5 منٹ میں کرتے تھے، مختصر شارٹ بٹ سویٹ، یعنی سمندر کو کوزے میں بھر دیتے تھے۔ یہ معجزہ تھا آپ کا۔ چنانچہ اس کی ایک جھلک دیکھ لو۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور ذرا مختصر فرمائیے۔ یہ عربی جو ہے عجیب چیز تھی، بہت ذہین لوگ تھے۔ خط کا مضمون ہم لیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں۔ کیفیت تھی عربوں کی، دنیا کی سب سے ڈیفرنٹ قوم۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس کو پیدا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے اور ذرا مختصر فرمائے۔ آپ کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ لو، حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ نے فرمایا، کہہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس پر جم جا۔ ایک صاحب نے درخواست کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کی۔ حضور نے تو اتنے شارٹ میں بیان کیا، شارٹ میں کبھی شارٹ۔ حضور نے بس ایک ہی جملہ فرمایا، لا تغضب، ختم، فنش۔ لا تغضب کے معنی کیا ہے؟ ٹینشن مت لے، ٹینشن فری ہو جا۔ اب غور کرو اپنی زندگیوں کا، ہاں جی، گھروں میں ٹینشن، مارکیٹ میں ٹینشن، مدرسوں میں ٹینشن، مسجدوں میں بھی ٹینشن۔ ہمارا کام ہی سکون۔ جتنے بیماریاں ہیں نا، بیماریاں 50% بیماریاں ٹینشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ بی پی ہے، شوگر ہے، اور یہ ہارٹ ہے، جتنے بیماریاں ہیں 50% بیماریاں ٹینشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ فرمان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا تغضب، ٹینشن مت لے۔ پوری زندگی کے لیے گویا ایک جملہ کافی ہے۔ یہ اصل میں افہام و تفہیم ہے، سمجھنا سمجھانا، یعنی وہ بھاشن نہیں ہے، دفتری بھاشن کر کے وآخر دعوانا، سمجھنا ہے۔ اس میں ہمارے بیان میں اسپیڈ نہیں رہتی، دم سے چلتا پانی، ہاں جی۔ اس وجہ سے جذبات میں بیان کرتے ہیں نا، انہوں 1-2 گھنٹے کے بعد وہ فیوز اڑ جاتا ہوں۔ ہمارا فیوز نہیں اڑتا، دم سے چلتے رہتے ہیں۔ آپ جب تک نہیں سمجھیں گے بیان چلتے رہیں گے، آپ سمجھ گئے بیان ختم ہو جائے۔ اب اتنے پبلک میں سے 2 آدمی بھی عمل کرے نا، ہمارے کو ریزلٹ مل گیا اور ہماری محنت ٹھکانے رکھی۔ 1-2 آدمی بھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے 6 چیزوں پر۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم،
مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے۔ اس لیے حضور کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر صرف آپ کا نام سنتا تھا تو کانپتا تھا، آپ کا روب اور جلال اس کے دل پہ طاری ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ پچھلی امتوں کے ایمان والوں کے لیے اور نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے ایک پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دینا پڑتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، وہ جہاد قبول سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر وہ آگ نہ آوے نہ جلاوے تو وہ مردود سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ نمبر 4، آپ نے فرمایا میری خصوصیت وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے پوری سرزمین مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی۔ پچھلی امتوں کے ایمان والے روڑوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، گھروں میں نہیں پڑھ سکتے تھے، دکانوں میں نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجد ہی میں پڑھنا کمپلسری تھا، عبادت خانے۔ لیکن حضور نے فرمایا میرے لیے پوری سرزمین مسجد بنا دی گئی۔ اسی لیے مسلمانوں دیکھو ریلوے اسٹیشن میں ہو گیا جماعت بنا کے بعد نماز پڑھنا ہے، مسافروں کے لیے کہنا نہیں بھائی تم نماز کیسا پڑھ رہے، پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ رمضان میں شہروں میں جگہ نہیں ملی مسجد میں، روڈوں پہ پیپرا بچھا کے نماز پڑھو۔ نمبر 5، حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 6، حضور نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، لیکن تمام مخلوقات میں 2 مخلوق مکلف قرار دیے گئے جو شعور والے ہیں، انسان اور جنات۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سمجھدار ہے، اس لیے حلال حرام کی پابند ہے، عبادات کی پابند ہے۔ ورنہ حضور کی نبوت تو تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، تو بہرحال حضور کا جب تذکرہ ہوا، مکے سے مدینہ پہنچا، وہاں یہودی رہتے تھے، یہودی اہل کتاب تھے، اللہ کی کتاب تورات پڑھتے تھے۔ تو ان کو یاد آیا کہ ہم اپنی کتابوں میں ایک نبی کا تذکرہ پاتے ہیں جو بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اب یاد رکھو بنی اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر ہوئے، دوسرا کوئی پیغمبر بنی اسماعیل میں نہیں۔ بنی اسرائیل میں تو ہزاروں پیغمبر ہوئے، لیکن بنی اسماعیل میں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی ہوئے، اور وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ورنہ دشمنان اسلام کنفیوژن پیدا کر سکتے تھے نا، اس لیے اللہ نے صرف بھی رکھا۔ بنی اسماعیل میں صرف ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودیوں نے حضور کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک سوال کروایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اگر واقعتاً نبی ہیں تو یہ بتلائیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک مصر کس طرح سے پہنچی، جبکہ ان کا وطن فلسطین ہے، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ مصر سمجھتے نا، مراٹھی میں ایجپٹ بولتے ہیں اس کو، ایجپٹ، مراٹھی میں عجیبی زبان ہے، ایجپٹ کہتے ہیں مصر۔ تو انہوں نے آپ سے سوال کروایا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو بتائیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک مصر کس طرح سے پہنچی، اور یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے جو ان سے ایک مدت تک جدا رہے یعنی یوسف، ان کا کیا واقعہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اتنی تفصیل نہ یہودی جانتے تھے نہ عیسائی جانتے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اتنی تفصیلات نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنی تفصیلات بیان کی اور اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اللہ کی جانب سے آپ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ یہ واقعہ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ سورہ یوسف نازل ہوئی یہودیوں کے اس سوال کے جواب میں، اور اس سے آپ کے نبوت کی حقانیت بھی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سنو، اس سے پہلے کہ ہم آیتوں کی تفصیل بیان کریں، اس سے پہلے چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمہارے سمجھ میں ہے، اس لیے تھوڑی دیر آج ہو جائے گی، ہوتے کہ نہ کہو ابھی، کیونکہ اس کے بعد پھر رمضان آ رہا ہے۔ اب رمضان میں ہم عشاء کے بعد تفسیر نہیں کرتے، ظہر کے بعد کرتے ہیں۔ بعد میں مولانا سے مشورہ کرو رمضان میں رکھنا کہ نہیں رکھنا، ہاں جی، دونوں چیزوں میں راضی ہوں، ہوا بولے تو بھی راضی ہوں، نہ بولے تو نہیں، مگر پہلے مشورہ کرو، ہاں جی، علماء سے مشورہ کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ پابند کرا عالماء سے پوچھو، اب لوگ عالم آپ کو کھول کے پھینک رہے ہیں، ان سے کیا پوچھنے کا؟ اللہ نے فتح ہے اہل علم سے، اہل ذکر سے بڑا اہل علم ہی آتا۔ بہرحال تفصیلات سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ دیکھو عرب جو ہے نا ابو کا لفظ استعمال کرتے ہیں باپ کے واسطے بھی، دادا کے واسطے بھی، پڑدادا، سکڑ دادا، نکڑ دادا، پکڑ دادا، جتنے بھی دادا ہیں اوپر تک عربوں سب کو ابو کہتے ہیں، بابا، ہے جی۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔
جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے نا، اس وقت دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ایک پیغمبر کے لیے دعا مانگی تھی، حضور نے فرمایا انا دعوت ابراہیم ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ وہ کیا آپ کے سگے بابا تھے کیا؟ بہت اوپر کے بابا تھے آپ، جی تقریباً 40 سے زیادہ درمیان میں واسطے ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچنے۔ تو عرب اپنے بابا کو بھی ابو بولتے ہیں، دادا کو بھی پردادا جو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تقریباً 50,000 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ کسی کے خاندان میں ایک ولی اللہ پیدا ہوا نا، پورا خاندان بیٹھ کے کھاتا ہے، ہم سجادے ہیں، ہم متولی ہیں، ہم انعامدار ہیں، ہمارے کو دی حضرت کی وجہ سے۔ ایک حضرت پہ پورا خاندان پڑ رہا، کیا کہنے ہیں اس خاندان کے جس میں کوئی پیغمبر پیدا ہو؟ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تسب العرب، خبردار عربوں کو گالی مت دو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، اس لیے کہ میں خود عرب ہوں۔ یہ عرب جو ہے نا حضور کا خاندان ہے، کسی ولی کے خاندان کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، تو حضور کے خاندان میں کہیں نہیں کرتا۔ اب انہوں عہدے کامہ کرتے نا، ان کے لیے دعائے ہدایت کرو، اللہ یہ عربوں کو ہدایت دے۔ یہ دیوانے پاگل نہ ہو گئے بڑے، جی عیاشی کے اڈے کھول رہے عرب میں۔ میرے سے زیادہ تم دیکھتے ہو کہ ٹی ویاں وہ موبائل، معلومات تمہارے کو زیادہ ہے۔ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلاموں کو حق نہیں پہنچتا آقا کے خاندان پہ کوئی تبصرہ کرے، ہم تو غلام ہیں نا، ہمیں حق نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا عرب کو گالی مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں خود عربی ہوں اور اللہ کا کلام عربی ہے، قرآن عربی ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ 3 وجوہ بیان کرتا آپ نے فرمایا احب العرب لثلاث، 3 وجہ سے عربوں سے محبت رکھو۔ ایک یہ کہ میں خود عرب ہوں، اور دوسرے اللہ کی کتاب قرآن عربی ہے، اور تیسرے اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور جتنے دفتر ہیں نا آفس ہیں، پورا لینگویج عربی ہے۔ خبر میں جاتی فرشتے مراٹھی میں نہیں پوچھتے سانت تلا خدا کون ہے، وہاں تو عربی میں سوال ہوگا من ربو کا۔ تم کو نہیں ہمارے کو نہیں آتی عربی، کیسا کہتا مرتی عربی خود بخود آ جاتی، تمہارے کو فکر نہ کرو۔ مدرسوں میں 7-8 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مرتی عربی آ جاتی، کیونکہ وہاں کے پورے دفتر عربی ہے۔ اہل جنت کی زبان عربی ہو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں 50,000 پیغمبر پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل خاندانی پس منظر۔ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں اور 8 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ آپ بھی ایک بیوی ہے حضرت حاجرہ، بی بی حاجرہ، یہ رہنے والی تھی مصر،
شاہی خاندان سے تعلق تھا، ابتی نسل تھی، شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ ان سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا اسماعیل۔ اسماعیل دو لفظ الگ ہیں، اسما اور عید، یہ دونوں ملا کے ہوا اسماعیل۔ اسما کے معنی سن اور عید کے معنی اللہ۔ عبرانی زبان میں عید کے معنی اللہ، جیسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، عبرانی زبان میں عید کے معنی اللہ۔ اسی سے جبرا عید، میکا عید، یعنی اسرا عید۔ تو عید کے معنی عبرانی میں اللہ کے آتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اسماعیل، یہ سب سے بڑے تھے، اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ اس وقت پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی، 86 ایئرس، 86 سال کی عمر۔ اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال کے بعد اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، دوسری بیوی سے، حضرت سارہ۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھی، چچیری بہن تھی حضرت سارہ۔ سب سے پہلے نکاح ان سے ہوا تھا، لیکن وہ اولاد نہیں ہوئی ایک زمانے تک۔ تو حضرت ہاجرہ سے اللہ نے پہلا بیٹا عطا فرمایا اسماعیل۔ حضرت سارہ کو بھی اللہ نے اولاد سے نوازا، ایک بیٹا عطا فرمایا، نام رکھا اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بیٹے، اللہ نے دونوں کو پیغمبری عطا فرمایا اور جلیل القدر پیغمبر بنے دونوں۔ تیسری بیوی حضرت سارہ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور خاتون سے نکاح کیا، یہ عرب تھی۔ پہلے دونوں بیویاں عرب نہیں تھی، ایک مصری بھی تھی اور دوسرے عراق بھی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا۔ آپ نے ایک عرب خاتون سے نکاح کیا، ان کا نام تھا قنطورہ بنت مفتوح، یہ عرب عاربہ میں سے تھی، اصل عرب، ان سے نکاح کیا۔ اللہ نے ان سے 6 بیٹے عطا فرمائے، 6 بیٹے، ان کے نام یہ زمران، یقسان، مدن، مدائن، اسیاف اور سود۔ 6 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ 6 بیٹے میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہوا۔ ایک دن بابا کے پاس آئے، کہا بابا ہمارے دونوں بڑے بھائیاں تو پیغمبر ہیں اور ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، کم سے کم کچھ تو بھی دعا تو دو اسپیشل۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں، جب قحط پڑ جائے، دشکار، بارش رک جائے، تو تم اللہ سے بارش کی دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا اور بارش برسائے گا۔ اسی لیے ان کو ابناء ماء السما کہا جاتا ہے، ابناء ماء السما۔ بہرحال ان کی نسلوں میں پیغمبر پیدا ہوئے تھے، جیسے مدین کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب پہلے جو 2 بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ہر بیٹا اپنے وقت کا سردار بنا، بڑے مرتبے ہوتے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے نابت۔ نابت کی نسل چلی، یہاں تک کہ اسی نسل میں جو ہے قصی بن کلاب پیدا ہوئے۔
اور یہ سلسلہ کعب بن لؤی سے آگے چلا، حسین بن کلاب، پھر آگے جو ہے ان کی نسل میں پیدا ہوئے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ دیکھو، اسماعیل علیہ السلام سے چلا، اس لیے ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے اور دوسرا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کا چلا، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے اپنے زمانے میں۔ اللہ نے ان کو دو بیٹے عطا کیے، اور وہ دونوں بیٹے تھوڑی سے دیر کے فاصلے سے پیدا ہوئے۔ ہماری موٹی زبان میں اوڑے جوڑے، جڑواں پیدا ہوئے۔ پہلے پیدا ہوئے العیس، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام۔ اور عجیب اتفاق دیکھو، دونوں بھائی ایک وقت پیدا ہوئے، اور دونوں بھائی کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا، اور دونوں کی عمر ہوئی 147 سال۔ اور اتفاق، دونوں کا جنازہ ایک ساتھ لایا گیا قبرستان میں، اور ایک ہی قبر میں دونوں کو دفن کیا گیا، العیس اور یعقوب۔ یعقوب کا نام اصل میں اسرائیل تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اسرائیل یہاں ان کا اصل نام بیان کیا گیا۔ یہ چوتھا پارہ ہے۔ میں حافظ نہیں ہوں، آپ یہاں موجود ہیں، جی بزرگ حافظ بھی ہیں، جوان حافظہ بھی ہیں۔ قرآن کی آیت اگر میرے سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو لقمہ دے سکتے ہیں، تراویح میں دینا منت نہیں ہے، کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دو نام تھے، ہر نبی کا نام سنگل تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کا نام ڈبل تھا، اور ہمارے آقا کے نام تو 99 تھے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 99۔ آپ کے علاوہ سوائے یعقوب علیہ السلام کے کسی کا نام ڈبل نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے دو نام، ایک اسرائیل، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور دوسرا نام ان کا یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب بولے تو تعاقب کرنے والا، پاٹ لاگ کرنے والا، پیچھے آنے والا۔ بڑے بھائی کے بعد انہوں فوراً آئے تھے نا جی، اس لیے ان کو نام رکھا گیا یعقوب، تعاقب کرنے والا۔ بہرحال دونوں بھائی بڑے ہو گئے۔ بڑے بھائی جو تھے نا العیس، بابا کے چہیتے تھے، بابا کے لاڈلے، اور چھوٹے یعقوب اماں کے لاڈلے تھے۔ اماں بابا بچوں کو تقسیم کر لیتے تھے، اور چھوٹے کو ماں بہت زیادہ چاہتی، تو بڑے آؤٹ لیتے نا، کہہ بھی اماں ہمارے کو نہیں، اس کو چاہیے۔ بہرحال تو بڑے بھائی جو تھے بابا کے لاڈلے تھے، چھوٹے جو تھے اماں کے لاڈلے تھے۔ یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، نظر کم آنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دعا مستجاب عطا فرماتا ہے، یعنی وہ کمپلسری قبول نہیں ہوتی،
ہر نبی کو حضور نے فرمایا ہر نبی کو اللہ ایک دعائے مستجاب عطا فرماتا. آپ نے فرمایا اور ہر نبی نے اپنی حیات میں وہ دعا استعمال کر لی. جیسے پیغمبروں کو بہت ستایا ہے, پیغمبر پر دعا بھی دی, عذاب آیا, قوم ہلاک ہو گئی. تو حضور نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی وہ دعا حیات میں استعمال کر سوائے میرے. میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا رکھا ہے جو اپنے امت کے حق میں کروں گا. کتنے مہربان ہیں آقا, کبھی بھول کر بھی درود شریف پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتے. آپ کے احسانات عظیم ہیں, درود شریف کثرت سے پڑھا. حق تو ادا نہیں کر سکتے, کم سے کم غلاموں میں شامل تو ہو سکتے. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو ایک دن فرمایا میرے بچوں تم میں سے جو قربانی پیش کرے گا میں وہ خاص دعا اس کو دوں گا. بڑے بھائی جو تھے شکاری تھے, شکار مارے اور قربانی کا جانور لے کر گھر کو آئے. تو ضرورت پیش آ گئی, وہ قربانی کا جانور ایک کونے میں رکھ کے دوسرے کام کو چلے گئے. بعد میں پیش کریں گے نا بابا. اماں کو پتا چلا یہ بڑا قربانی کے واسطے جانور لائے. اماں نے چھوٹے کو بلایا, یعقوب کو کہا یعقوب تیرا بڑا بھی جو ہے قربانی کا جانور لایا, بولا کام تو نہیں گیا, تو لے جا کے پیش کر دے, دعا تیرے کو مل جاتی. اب اماں کی بات سن کے یعقوب کو قربانی کا جانور لے کے پہنچے. کہا بابا آپ بولے تھے نا جی قربانی جو پیش کرے گا اس کو دعا دے گا. بابا یہ قربانی کا جانور دعا دے دو. بابا کو تعجب ہوا, انہیں کو بھی شکار کو نہیں پتا یہ قربانی یہ لایا کیسے. اب ان کو کیا مطلب تھا, بات کرے تھے وعدہ پورا کرنا پڑے گا نا جی, پیغمبر تھے. ان کو پتہ نہیں ہیرا پھیری ہو گئی یہاں پہ, اماں کا لاڑکا لے کے آ گیا. بہرحال انہوں نے کہا اچھی بات ہے بیٹے تم پیش کرے نا. ہاتھ پکڑا, ذہن میں لائے, ہاتھ اٹھا کر اتنی دعائیں دی, اللہ اس کی نسلوں میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرما, اس کو خوب برکتیں عطا فرما, دنیا کی آخرت کی کھل دعائیں دے دی. یہ تو خوش ہو گئے, چلے گئے. وہ بڑے بھائی جو ہے کسی کام سے گئے تھے واپس آئے, انہوں نے دیکھا ہاں جانور رکھے گیا تھا ہمیں قربانی کا, اب نہیں دکھ رہا کیا بات ہے, کون لیے گئے کون لیے گئے. اب جو لیے تھے ان کو معلوم. بابا کے پاس آئے, کہا بابا وہ تم دعا میں تم بولے تھے نا میں قربانی کا جانور لایا تھا, اب دیکھ رہا ہوں نہیں ہے وہاں. وہ دعا کے واسطے لایا تھا. بابا بولے بیٹے تو دیر کر دیا. یعقوب نے قربانی کا جانور پیش کیا اور میں اسے دعا دے دیا. بڑے سمجھ گئے میرا جانور لے جا کے دعا دے دیا. کہا بابا ہر ایک لے کے آ تم دعا دیتے جا. بابا نے کہا نہیں بیٹے اب تو ختم ہو. اللہ ہر نبی کو ایک دعا مقبول عطا فرماتا ہے, اب وہ دعا میں یعقوب کو دے دی. آپ بڑے بھائی کی تو پھر گئی نا. انہوں نے بولے یعقوب میرے ہاتھ کو لگنا, اس کو تو اب چھوڑ کر غصے میں نکلے. اماں کو پتا چلا, بڑا بہت غصے میں. یعقوب کو بلا کر یعقوب یہاں سے بھاگ جا تو, نہیں تو یہ تیرا بھائی تیرے کو مار دیتا. کچھ اماں کہاں کہاں ماموں کے پاس چلے جائیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں یہاں سے کچھ دور ایک بستی میں رہتے تھے اور وہ بستی کے سردار تھے, مکھیا تھے. وہ کہا بیٹے ماموں کے پاس چل جا.
ماموں کا نام تھا لیان. یعقوب علیہ السلام چھپتے چھپاتے بڑے بھائی سے گاؤں سے نکل گئے اور ماموں کے گاؤں کو پہنچے. اب ماموں ایسا مسئلہ ہوا، اب میں یہاں رہنے کے واسطے آیا، تمہارے پاس رہتا ہوں. ماموں نے کہا بھانجے یہاں رہنے کا ہے تو میرے جانور چلانا پڑتا ہے، میرے بکریاں میڈیاں چلانا پڑتا ہے. کہا ماموں کوئی بات نہیں. ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی خوبصورت تھی. بڑی بیٹی کا نام تھا لیا، چھوٹی بیٹی کا نام تھا راحیل. خوبصورت تو دونوں تھے، لیکن راحیل جو چھوٹی تھی نا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت حسین. تو کہا بھانجے تو میرے بکریاں میڈیاں چلا، یہ 2 میں سے ایک کا نکاح تیرے سے کرتا، گھر داماد بنا تو تیرے کو، بکریاں چلانا بولتے نا جی گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں چلانا کیا بیٹے. تقریباً اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ ستانے والا جانور بکری ہے. ایک کو پکڑے تو دوسری بھاگتی، دوسرے گھر میں تیسری بھاگتی. بکریاں بہت ستاتے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے پریکٹس کرواتا تھا صبر اور برداشت کرنے کے لیے، کیونکہ انسان یہ امت بکریاں سے کم ہے کیا. جماعت والوں پوچھو یہ نمازوں کی دعوت دیتے کتنا ناک میں دم آتا ہے، اب بھی آ بول کے چھپ جاتا ہے، ان کے باپ کو نہیں بتاتے. تو سارے انسانوں کو سدھارنا نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ پہلے سے پریکٹس کرواتا ہے بکریاں چروا کے. اور حضور نے فرمایا میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں 2 قیرات کے عوض میں. انجیاد کی پہاڑی تھی، جب جو ہے مسجد حرام کا جو گیٹ نمبر 1 ہے نا باب عزیز، اس کے سامنے جو اونچائی ہے وہ علاقہ انجیاد کہلاتا. حضور نے فرمایا میں نے یہاں بکریاں چرائی. تو بہرحال ماموں نے کہا یعقوب میرے پاس رہنا ہے تو بکریاں میڈیاں چلانا میرے. یہ 2 بیٹیاں میں سے ایک کی شادی کر دی. یعقوب نے کہا باپ ماموں کہ بڑی سے نہ کوئی چھوٹی سے کر دے، کیونکہ خوبصورت تھی. اچھا بڑی بھی خوبصورت تھی، تھوڑا سا لائٹ فالٹ تھا، کیا آنکھیں ذرا میٹھی میٹھی تھی. بولے ماموں یہ بڑی نے کو یہ چھوٹی سے کر دے. تو ماموں بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ماموں بہت ہوشیار تھا، بڑی کا چھوٹی کا وعدہ کر کے جب نکاح ہوا پتہ چلا نکاح چھوٹی سے نہیں بڑے سے کر دیا ماموں. بڑی سے نکاح کر دیا. یعقوب بولے کیا ماموں میرے کو بھی ہاتھ دے دیے کیا. ماموں بولا ٹھہر بھانجے دوسری سے بھی تیرا نکاح کر دیا. پہلی شریعتوں میں 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو حرام کیا ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا حرام ہے. لیکن پچھلی شریعت میں جائز ہے. ابھی حکم ایکسپائر نہیں ہوا تھا، ہمارے نبی کے شریعت میں اس کو ایکسپائر کر دیا. ماموں نے کہا بھانجے وہ چھوٹی سے بھی کرتا ہوں ذرا صبر کر. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا نکاح لیان کی بڑی بیٹی لیا سے ہوا.
اور دوسرا نکاح لیان کی چھوٹی بیٹی راحیل سے ہوا. پھر ماموں نے بڑی ہی صاحبزادی کے ساتھ ایک خادمہ بھی دے دی باندھی. اور چھوٹی کا نکاح جب کیا تو اس کے ساتھ بھی ایک باندھی دے دی. باندیوں کے نام، ایک کا نام زلفا اور دوسرے کا نام بلہا. حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے تک رہے سسرال میں. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کروائے. 12 بیٹے ایک بیٹی. بڑی بیوی لیا سے 6 بیٹے پیدا ہوئے. 6 بیٹے. ان کے نام یہودا، شمعون، روبی، ربالون، لاوی اور یشجر. تو بولیں گے ایسے کیسے نام الگ آگے نہیں دیا ہے؟ یہ عبرانی زبان کے. اس میں جو لاوی ہے نا، لاوی کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ لاوی موسیٰ علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہے. 6 بیٹے پیدا ہوئے بڑی بیوی سے، لیا بنت لیان سے. یہودا، شمعون، روبی، ربالون، لاوی اور یشجر. اچھا، 2 باندیوں سے ہر ایک سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. ایک باندی سے 2 بیٹے، دان اور تفتالی. اور دوسری باندی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جاد اور عاشر. کتنے ہوئے؟ ٹوٹل مارے بھی نہیں مارے؟ ہوشیار بے پارے ہیں تو 10 ہو گئے نا. اچھا، چھوٹی جو بیوی تھی راحیل، ان سے 10 سال تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. تو اس بستی کے کافر کہنے لگے یعقوب جو کہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا ہے، یہ ہمارے بتوں کی پھٹکار ہے، اس پہ اولاد سے روک دیا. آپ دعا کرتے رہے اللہ اب تو ہی کرم فرما. اللہ کی شان دیکھو. 10 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. 11ویں سال میں نام رکھا یوسف. یہ تھے یوسف علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے، اور انہی کا واقعہ اللہ نے یہاں تفصیل سے بیان کرا. یوسف پیدا ہوا. اس کے بعد پھر دوسرے سال راحیل پھر حاملہ ہوئی اور اللہ نے اور ایک بیٹا عطا فرمایا. لیکن اس بچے کی ڈیلیوری میں راحیل کا انتقال ہو گیا. اب جو بچہ پیدا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو چھوٹا تھا، اس کا نام رکھا گیا بنیامین. اس کا نام رکھا گیا بنیامین. بنیامین کے معنی کیا؟ اور جی تم بولے گے ابھی یامین کا بیٹا ہے نا. عبرانی زبان میں بنیامین کے معنی ہے ماں مرے سو بچہ. بنیامین کے معنی عبرانی میں ماں مرے سو بچہ، کیونکہ اماں مر گئی تھی نا اس کی پیدائش کے وقت. اب کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے نہیں ہوئے؟ ایک مرتبہ سب کے نام سن لو. 12 یہودا، شمعون، روبی، ربالون، لاوی، یشجر، دان، تفتالی، جاد، عاشر، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. ہو گئے نا؟
چاروں سے یہ 12 بچے پیدا ہوئے، یہ 12۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ 11 بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کتنے 12 ہوئے؟ بھائی 11۔ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام کی 11 بھائی، 10 بھائی جو بڑے تھے وہ سب سوتے رہے، یعنی باپ ایک ماں الگ، اور چھوٹا بھائی جو تھا وہ آپ کا سگا بھائی، سگے بھائی کو بولتے ہیں ماں جایا بھائی، اماں بھی ہے بابا بھی ہے، اور باقی بڑے جو 10 تھے وہ سوتے رہتے۔ ظاہر بات ہے وہ بڑے تھے، اب ان کی تو چھوٹوں کی اماں مر گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اس دودھ پیتے بچے کے لیے ایک خاتون کا انتخاب فرمایا، اور رہ گئے یوسف۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا بھیا تیرے بچے یوسف کو میں پال لیتی، دے دیے بہن کو، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اماں کی ضرورت ہوتی، اماں تو مر گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام پھوپھی کے یہاں رہے بہت دنوں تک۔ اس کے بعد جب پھوپھی کا انتقال ہو گیا تو پھر بابا کے پاس آئے۔ ظاہر بات ہے ہونے والے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ پیغمبر میں جو کمالات رکھتا ہے وہ بچپن سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ کے اخلاق، اپنے بابا کی خدمت کرنا، اطاعت، فرما برداری، اور بڑے حسین و خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ میں نے دیکھا اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، یعنی حسن کے 2 حصے کیے جائیں، آدھے میں پوری دنیا کے حسین حسینائیں، اور آدھے میں صرف یوسف علیہ السلام، اتنا حسین خوبصورت، اور بابا کے بہت خدمت گزار، تو بابا ان کو زیادہ چاہتے تھے، چھوٹے بھی تھے نا نہیں، اچھا ان کی اماں مر گئی تھی، باقی کی اماں تو زندہ تھی نا، اور وہ بڑے پورے ڈانڈیے تھے، یعنی اس لیے زیادہ توجہ بابا کی یوسف علیہ السلام کی طرف تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بڑے جو ڈانڈیے تھے نا ان کو حسد پیدا ہوا۔ آپ اس میں کہنے لگے کیا ہے جی، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ کہنے لگے دیکھو بابا یہ بڑے حضرت، ہم کو چاہنا ہم روزانہ جاتے جانورہ چراتے کھیت میں کام کرتے محنت کرتے کمائی کر کے لاتے، بابا ہمارے کو زیادہ چاہنا تھا، یہ چھوٹے کو بہت چاہ رہے، یوسف کو اس کے بھائی کو زیادہ چاہ رہے ہیں، کیسا کرنا ہے؟ اب یہ 10 جو ہے سوتے نے مل کے مشورہ کرنا نہیں، تو اکثروں کی رائے یہ آئی یوسف کو ایسا تو بھی بابا سے ملا ہو، اور کہاں تو بھی ملا کہ اس کو ختم ہی کر دو، اس کا مرڈر کر دو، اور یہ گناہ ہے، بعد میں توبہ کرنا اللہ غفور الرحیم میں معاف کر دیتا ہے، بعد میں دیکھو رہے کوئی حرکت نہیں کرنا، بعد میں نیک بن جانا۔ اس میں جو بڑا تھا یہودا تھوڑا نرم دل تھا، باقی جو تھے نا وہ پتھر کلیجے کے تھے، بہت زیادہ کڑے، یعنی بہت ڈینجر، ایک سے ایک ڈینجر، لیکن بڑا جو تھا تھوڑا ہمدرد تھا۔ اس نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف،
اور اس نے کہا دیکھو رے معصوم بچہ ہے، ماں مرے سو بچہ ہے، اپنا بھائی ہے نا، اس کو قتل نہ کرو. اور 9 بدل گئے. اے تو بیچ میں بولا رے، تو بھی سانپ بیٹا، تیرے بھی کھپا دیتے ہم. بڑے میں سمجھدار تھا، کہنے لگا اچھا ایک مشورہ دے تو مان لو گے، تمہارے کو یہ چھوڑنا نا جی باوا سے دور کر دینا، یہ چاہتے ہو نا تو ایسا کرو اسے دور کانتوں کی لے جا کے چھوڑ دو، انہیں واپس ہی نہیں آنا. اور یا ایسا کرو کسی اجاڑ کنویں میں لے جا کے پھینک دو، مرا تو مر جائے گا، تمہاری دینی مراد پوری ہو جائے. اور اگر کوئی قافلہ آ گیا اتفاقاً دوڑ ڈالا پانی نکالنے کو، انہیں پکڑ کے اگر نکل کے آ گیا تو قافلہ اس کو لے جائے گا کانتوں کی بیلتی کا بازار میں. تمہاری مراد پوری ہوگی نا، قتل کرنا کیا ضروری. بہرحال اس کی بات کو سمجھ گئے، ان کو تو باپ سے جدا کرنا تھا. ہم کہا ٹھیک ہے ایسا کریے، جا کے کنویں میں ڈال. اب بابا کے پاس جا کے یوسف کو مانگنا یہ بڑا مشکل تھا کہ بابا ہمیشہ ساتھ میں رکھتے تھے، یوسف کو چھوڑتے نہیں تھے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہوئی، یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 سال کی ہوئی، آپ نے خواب دیکھا. 7 سال کی عمر ہوئی، خواب دیکھا. اللہ نے وہ خواب بیان کیا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اتر کر آئے اور مجھے سجدہ کر رہے. بابا سمجھ گئے خواب کی تعبیر. 11 ستاروں سے مراد 11 مائیں ہیں اور سورج سے مراد بابا ہیں، چاند سے مراد سوتیلی اماں ہے. آخر کی تو تمہارے لیے تھی نا. اب جو سوتیلی اماں موجود تھی، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے خواب کی تعبیر. تو کہا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ کو بول، ہے تو تیرے خلاف سازش کرے. لیکن اللہ کی شان بہت کوشش کرے. آخر وہ خواب لیک ہو گیا. وہ خواب لیک ہو گیا، بڑے بھائیوں کو پتہ چلا ایسے خوابات دیکھ رہا، اب اس کو تو کھپا نہیں پڑتا. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے بابا کیا بات ہے جی، آپ یوسف کے بارے میں ہمارا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم یہ چھوٹے بھیا کو اتنا چاہتے. بابا کیا بتا، اتنی ڈھونگیاں تھے بیٹھے. یہ بابا کو ایسا مٹھاتے کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. ابا ہم چھوٹے بھیا کو اتنا چاہتے جی، تمہارا کیا بولنا، آپ کو بھی چھوڑتے نہیں ہمارے ساتھ. ابا کل کیسا بھی ہم لے جاتے تھے کو ہمارے بھائی کو، کیسا بھی ہمارے ساتھ جنگل میں جینا کھائی کا کھیلی کا. اتفاق دیکھو اسی رات یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا. یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں یوسف ہے. اطراف میں پہاڑی علاقہ جنگل، بیچ میں یوسف ہے. اچانک بھیڑیوں نے حملہ کر دیا، یعنی 10 بھیڑیے. بھیڑیا سمجھتے نا، ہمارا نہیں میں لانڈگا بولتے، لانڈگا. تو یعقوب علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، یوسف بیچ میں ہیں پہاڑی میدان میں، اور 10 بھیڑیے آگے کدھر سے بھی اور یوسف کو گھیر گئے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے ایک بھیڑیا
یوسف کو بچانا چاہ رہے ہیں اور باقی بھیڑیے یوسف پہ وار کرنا چاہ رہے ہیں. پھر اچانک دیکھا یوسف زمین میں کہیں غائب ہو گئے. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے یوسف کو یہ سوتیلے بھائیوں سے یوسف کے مجھے جو ہے خطرہ ہے. ادھر خواب دیکھے ادھر یہ 10 دانے لے آگے نا بابا کے پاس. بابا کیا بھی بھروسے نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. ہمارے بھیا کو بھیجو نا, کل کیسا بھیجنا. اب سرہو معنا بدن یرتع وینام. بابا نے کہا بیٹو تم لے جا رہے تو صحیح میرے یوسف کو, لیکن میرا دل نہیں مان رہا ہے. تم لے جاؤ گے نا میرے کو غم اور صدمہ پہنچے گا. انہوں بولے بابا کیا بات ہے, ایسی کیا بات ہے. بابا نے کہا بیٹے تم لے جاؤ گے لے جانے کو اور اس کو سامان کے بعد بٹھاؤ گے, چھوٹا ہے نا, تم دوڑنے میں کھیلنے میں لگ جاؤ گے اور بھیڑیا آ کے اس کو کھا لینا. مجھے بھیڑیے کا خوف ہے. حالانکہ بولنا چاہتے تھے وہ بھیڑیے تم ہی چھے. لیکن یاد رکھو اولاد جب تک چھوٹی ہے تم ان کی تربیت کے لیے تبدیل کر سکتے. اولاد اگر تمہارے کھاندے کے برابر آئی نا اب سختی نہ کرو. جی اب بات رہتے بوڑھے بہت کھٹکھٹ نکلے آ رہے ہیں جی, بہت سامنے ہے بیٹے کو جو گانا دے رہے کچھ کرتے. وہ بیچارے کی انسلٹ کرتے تھے نہ کہو. جی اولاد اگر کھانے کے برابر آ گئی تمہارے, باپ کا جوتا بیٹے کو آ گیا سمجھو برابر, اب ذرا تھوڑا سنبھل کے چلو. حکم نہ کو جو ارے یہ کر, ہاں بولا تو ٹھیک ہے اور نہیں کرتا جی بولا تو تمہاری عزت کا پنجنامہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور اگر زیادہ سختی کرے نا مطلب جو بھی بچے لے کے نکل کے چل جاتا دوسری جگہ کرایہ سے رہتا, بھوک مارتے بیٹھو, بڈھا بوڑھی جھیلنا تھا ایسے گھر میں. خدمت کون کرے گا تمہاری. ہاں جی اس لیے ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں جوان اولاد پہ سختی نہ کرو. اب ان کو کوئی کام بولنا ہے نا اس کا طریقہ دے دیں. کام بولنے کا تو یہ بولو بیٹے اپن یہ کام کرے تو کیسا نہیں کہا. انہیں ہو تو بولے گا نہیں تو بولے گا. ہو بولا تمہارے دل کے جیسا ہو گیا اور نہیں بھی بولا تو نافرمانی نہیں ہوگی. حکمت سے کام کرو اولاد کے ساتھ. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے وہ رات کا خواب یہ تھے, یہ 10 ڈانڈ گئے یہ بھیڑیے تھے بیٹے, لیکن بولے نہیں. اگر بولتے تھے تو اور تکلیف پہنچاتے تھے نا. اس لیے اس اندیشے کے تحت آپ نے مبہم بات کہی. اخاف ان یاکل الذئب, مجھے یہ ڈر ہے کہ تم غفلت میں پڑ جاؤ اور یوسف کو میرے بھیڑیا کھا جائے. انہوں دیکھے نا بڑے حضرت کھسک رہے ہیں. شاید یہ کہنے لگے واہ رے واہ واہ, ہم 10 ہیں طاقتور ہیں, بھیڑیے کی مجال کیا ہے ہمارے بھائی کو تکلیف پہنچائے. اگر ہمارے ہوتے ہمارے بھائی کو کچھ ہوا ہماری زندگی تو بیکار. بہرحال بابا سمجھ گئے یہ ضد پہ آ گئے ہیں بیٹے, اگر میں نہیں بھیجا تو کبھی بھی یوسف کو نقصان پہنچا سکتا. محض ایک احتمال کی وجہ سے میں یوسف کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. فرما بچوں جاؤ یوسف کو لے جاؤ, دیکھنا میرے بچے کا خیال رکھنا. کہنے لگے بابا فکر ہی مت کرو. جب لے جانے لگے اتنے ناٹک کرتے تھے, یہ کہنے لگے ارے ہمارا بھائی چھوٹا بھائی پیدل چلے گا, میں کاندھے پہ لیتا اس کو, ایک نے اٹھا کے کاندھے پہ لیا, دوسرا بنا کے لا رہے میرے بھائی کو میں لیتا ہوں. اب میں لیتا ہوں تو لیتا ہوں, اڑی پڑ گئے. یعقوب علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, دل کو بڑی خوشی ہوئی. سوچا میں یہ بچوں کے بارے میں غلط خیال کرتا تھا,
یہ تو یوسف کو بہت چاہتے ہیں. بہرحال لے کے چلے, گاؤں کے باہر تک یعقوب علیہ السلام چھوڑ نہیں پائے. اس کے بعد جو ہے ورنہ جاؤ اللہ کی حفاظت. اب جس کے کھاندے پہ یوسف تھے نا, پہلے ڈال سے بچوں کو کھاندے پہ بٹھاتے تھے, یاد رکھو. اب تو ایسے ہو گئے بچوں کو گود میں لینا بھی پسند نہیں کرتے. میرے کپڑے میلے کر دیں گا اور تو اپنے باپ کے گھر سو. بہرحال اولاد سے محبت رکھنی چاہیے, شفقت رکھنی چاہیے, کہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. تو بہرحال حضرت یعقوب جب واپس ہو گئے, جس کے کاندھے پہ تھے نا یوسف, اس نے بھائی سے گیا کرے بڑھا گیا بولتے ہی جس کے کھاندے پہ تھے انہیں اٹھا کے نیچے زمین پہ پٹکا یوسف. یوسف رونے لگے, ابا دیکھو جی کیسا کہتے میرے سے. دوسرے کے پاس گیا, بھائی بچا لے, انہیں جھاپڑ مارا. تیسرے کے پاس گئے, انہیں مارنا شروع کر دیے. کہہ رہے تھے سورج چاند کو بلا مدد کو, خوابہ نگرانا تو ان کو بلاتے بھی مدد کو. حضرت یوسف رو رہے ہیں کہ ابا آپ دیکھتے آپ کے لاڈلے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لاڈلے. اگر آپ بہت مارے, بڑا بولا رے فرجنگا رے بھائی فرجنگا, اور میرے سے تو وعدہ کرے نا قتل نہیں کرو گے, وعدے پہ خیر. تب رک گئے اور آخر ایک اجاڑ کنویں میں لے جا کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. یہاں تک ہم نے تفصیلات بیان کی. تیار نہیں کرنا, اگلی قسط اگلی مجلس میں ہے کہ انشاءاللہ ہوتا ہے, کیونکہ نماز کا وقت بھی ہوا اور تمہارے کھانے کا وقت بھی ہوا. لہذا میں جو ہے اتنی تفصیل پر آج کے لیے اکتفا کرتا ہوں. آئندہ انشاءاللہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی جائیں گی. ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے چند آیتوں کا ترجمہ سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ الگ الگ حروف ہیں, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں حروف مرکبات, جس سے جملے بنتے ہیں اور وہی مقصود ہوتے ہیں. یہ الگ الگ حروف ہیں, الف لام را, ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں کئی سورتوں کے شروع میں ہے. یہ حروف تہجی جو 29 حروف ہیں عربی میں, الفابیٹ, اس کا اسم ہے آدھا. 14 دو 28 ہوتے نا کی حروف ہیں اور عربی میں 29. اور یہ حروف جو قرآن میں آئے ہیں یہ 14 ہیں, یعنی آدھے سے بھی کم ہے. یہ 29 سورتوں کے شروع میں آئے, 29 سورتوں کے 14 حروف. بعض اس میں سے ایک ایک آیا ہے, جیسے قاف, اسی طرح نون ایک حرف, اسے بولیں گے احادی. بعض دو دو آئے ہیں, جیسے یا سین 2 حرف, تا ہا, ان کو سنائی کہتے ہیں. بعض 3 آئے ہیں, جیسے الف لام را, الف لام میم, ان کو ثلاثی کہتے ہیں. بعض 4 آئے ہیں, جیسے الف لام میم را, 4 حروف, ان کو رباعی کہتے ہیں. بعض جگہ 5 آئے ہیں, جیسے کاف ہا یا عین صاد. اسی طرح حام میم عین سین ہا, ان کو خماسی کہتے ہیں. یہ کیوں لائے گئے ہیں؟ یا تو یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان, کوڈ ورڈز ہیں یہ. باقی قرآن پورے احکامات ہیں, اور یہ حروف مقطعات اسرار و رموز ہیں, کوڈ ورڈز ہیں. اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے ان کے معنی. یہاں یہ چیلنج ہیں عربوں کے لیے جو یہ کہتے تھے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, حروف تہجی 29 میں سے
14 ہم نے لیے اور 15 تمہارے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ اگر تم اس کے کلام اللہ ہونے کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مانتے ہو، تم بھی عرب ہو نا، تم ایسا کلام بنا کر بتاؤ۔ گویا اس میں چیلنج ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ہے واضح کتاب کی آیت ہے۔ قرآن کی صفت ہے مبین، مبین کے معنی واضح، واضح ہے کہ اس کے احکامات حلال اور حرام سے متعلق بالکل واضح ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے قرآن پاک۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قرآن عربی زبان میں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو اے عربو، یہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے دیکھو صحابہ نے اس کو سمجھا اور پھر پوری دنیا کو سمجھا۔ اس لیے تفسیر وہی معتبر ہے جو اللہ کے نبی کی احادیث سے ہو یا صحابہ کرام کے اقوال سے۔ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، وقت مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں ہم جو ہے تلاوت کردہ آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھیں گے، دعا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والے ماہ مبارک رمضان المبارک تک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا دے اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں سکون عطا فرما، جب تک زندہ رکھا تمام کو اسلام پر زندہ رکھا اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم